بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. حضرات محترم، اللہ وحدہ لا شریک دا بے حد و حساب شکر و احسان ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے سانو اس پیغمبر دا امتی بنایا ہے جڑا پیغمبر ذات دے اعتبار دے نال، اوصاف دے اعتبار دے نال، بات دے اعتبار دے نال ویسے تے خوبیاں دا مجسمہ ہے، لیکن کائنات دے امام دی ایک بہت بڑی خوبی کہ آپ نے کدی زندگی دے اندر غلط بیانی نہیں کی تھی. آپ نے زندگی دے اندر گھریلو زندگی ہوئے یا گھر تو باہر والی زندگی ہوئے، اپنے محبت کرن والیاں دے نال بات ہوئے یا دشمناں دے نال لین دین ہون، معاملات ہون، میرے پیغمبر نے زندگی دے اندر کدی مذاق دے وچ بھی جھوٹ نہیں بولے، اور اس قدر آپ سچے سی کہ تسی اس بات نو جان دے ہو کہ آپ دے دشمن بھی آپ نو صادق اور امین کہندے سن. اور اس خوبی نو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح صفا دی پہاڑی تے اوپر کھڑے ہو کے بطور چیلنج پیش کیتا جس وقت اللہ ذوالجلال دی توحید دا اعلان فرمایا تو کائنات دے امام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ او مکے دے اندر رہنے والوں، میرا 40 سالہ دور، لڑک پن، جوانی، اٹھنا بیٹھنا، گفت و شنید، معاملات، لین دین، ہر چیز تو تسی آگاہ ہو. دسو کدی زندگی دے اندر حل جربتمونی صادقاً ام کاذبا، کدی غلط بیانی کر دے بھی دیکھے ہیں، کدی جھوٹ بول دے بھی دیکھے ہیں. بطور چیلنج آپ پیش کر رہے ہیں اپنی اس زندگی نو، تو تمام نے بیک زبان ہو کے اسے بات دا اعلان کیتا ہے ما جربنا علیک الا صدقا. اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جدوں بھی اسی تانوں دیکھے ہیں سچائی دے اوپر ہی دیکھے ہیں. حضرات میرا پیغمبر خود سچا، اور جس اللہ ذوالجلال نے پیغمبر نو مبعوث فرمایا او اللہ سچا. میرے پیغمبر نے جڑی دعوت پیش کیتی ہے او دعوت سچی.
اور میرے پیغمبر نو منن والا کائنات دا ایک ایک امتی سچا، کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کدی مومن غلط بیان نہیں کر سکتا، بول دے نہیں، کدی مومن جھوٹ بول سکتا نہیں بول سکتا۔ حضرات جس پیغمبر دی میں بات کرنی چاہ رہے ہیں، آئیے ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں، جس پیغمبر نے اس دنیا تے آ کے ایسا انقلاب پیدا کیتا، دلاں دی دنیا نو اس طرح بدلیا کہ مالک کائنات اجمالاً نقشہ کھچ رہے نے قرآن دے اندر۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کہہ دیو ایک باری سبحان اللہ، کہ تسی بھی سپیکر تو بغیر چاس نہیں آ رہی، ایک باری اونچی کہو سبحان اللہ۔ حضرات اللہ ذوالجلال دے کائنات دے امام، اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا دے اندر آن کے انقلاب پیدا کیتا ہے تے اپنے کردار دے نال ذرا توجہ کرنا ایسا کردار کہ اس امت دا طاغوت اکبر پیغمبر دا سب تو بڑا دشمن ابو جہل بھی ایک دن یہ بات کہنے تے مجبور ہو گیا، کہندہ یا محمد لا اقول انکا کاذب لیکننی اجہد الذی جئت بھی۔ اے محمد میں تینوں غلط نہیں کہہ رہا، میں تینوں جھوٹا نہیں کہہ رہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں جاننا کہ تو کدی زندگی دے اندر غلط بیانی نہیں کی تھی۔ اے کون کہہ رہا ہے؟ نبی دا دشمن، پیغمبر دا دشمن یہ بات کہہ رہا ہے۔ اور ابو سفیان نے شاہ روم دے دربار دے اندر میرے پیغمبر دی عظمت دی گواہی دی تھی، اور آخر تے لوگاں دے اعتراض کرن دے اوپر جواب کی دین لگے ہیں، کہندہ واللہ لولا الحیاء من ان یکذبونی لکذبت علی محمد۔ مینو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اگر مینو اس بات دا ڈر نہ ہوندا کہ تسی لوگاں دے سامنے مینو جھٹلا دے ہوگے، میں محمد دی ذات تے بڑیاں غلط بیانیاں کردا، بڑے ہی جھوٹ بولدا، ایسی عظیم زندگی دے مالک کائنات دے امام اللہ اکبر ذرا توجہ کرنا، تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں سراپا اجالا ہمارا نبی ہے، سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، فکر نگاہ و بشر سے ہے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی، آب کوثر پئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ کائنات دے امام اللہ اکبر کبیرہ، تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں ذرا محبت دے نال میری بات دے اوپر غور کرنا۔ اللہ اکبر، میرا مدنی پیر لسانی ہے، مائی آمینہ دا دل جانی ہے، جیڑا انگلیں چون چشمے چلا جاوے، نالے پتھرانو کلمے پڑا جاوے۔ اس پیغمبر دی بات کر رہے ہیں، ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، جڑا سچا بن کے آیا، سچائی دی دعوت لے کے آیا، اور اپنے متعلق کائنات دے امام نے کتنی بڑی بات ارشاد فرما دیتی ہے۔ فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار۔ وہ لوگوں میری طرف جس بندے نے بھی کسی جھوٹی بات نو منسوب کر دیتا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لوے۔ پیغمبر خود سچا، پیغمبر دے ساتھی بھی سچے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے لوگوں، نبی پاک علیہ السلام دا ایک ایک صحابی سچا، ایک ایک صحابی، کوئی بھی صحابی غلط بیانی نہیں کرنے والا، غلط بات نہیں کرنے والا۔ اور پھر پیغمبر دی امت دے اندر آئیے میں ایک مختصر جی مثال بیان کرنی چاہ رہے ہیں، توجہ کرنا ذرا میری بات دے اوپر۔ اموی خلیفہ حشام بن عبد الملک، اللہ اکبر،
اکبر او دی اے رائے سی او دی اپنی اے سوچ سی کہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اوپر الزام لگام دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حق سی. اللہ یاد باللہ حضرات را توجہ کرنا میری بات دے اوپر. ایک دن نا جناب سلمان بن یسار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں دے کول آئے کہن لگے ذرا مینوں قرآن دی اس آیت دا ترجمہ دس دیو والذی تولا کبرہ اے دا مصداق کون ہے, کون بندہ اے دا مصداق ہے. آپ فرماندے نے میرے نزدیک میری دانش دے اندر اے دا مصداق تے عبداللہ بن ابی منافق ہے, رئیس المنافقین ہے. ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. کہندا نہیں نہیں تو غلط بیان نہیں کرنا ہے, تو جھوٹ بول رہے ہیں. اے دا مصداق دے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر گلاں ہو ہی رہیاں نے کہ جناب امام زہری رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے. انہاں کولوں بھی یہی مسئلہ پوچھ لیا کہندا دسو اس آیت دا مطلب کی ہے, اے دا مصداق کون ہے؟ آپ فرمان لگے اے دا مصداق عبداللہ بن ابی منافق, عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین. کہندا نہیں نہیں تسی غلط بیان نہیں کر رہے ہو, تسی جھوٹ بول رہے ہو. اے دا مصداق تے جناب علی حیدر مرتضیٰ نے. اور امام زہری رحمت اللہ علیہ نے جدوں اتنی بات سنی وہ بیگم کوٹ چوک دے اندر بیٹھنے والے پیغمبر دے امتیہ ذرا توجہ کری میری بات دے اوپر. امام صاحب دے چہرے دا رنگ بدل گیا. اللہ اکبر کبیرہ. کہندے نے مینوں تو جھوٹا کہہ دیتا ہے, مینوں جھوٹا کہہ دیتا ہے. واللہ لو ینادی مناد من السماء ان اللہ احل الکذب. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اگر کوئی بندہ اے منادی کر دوے, اگر کوئی بندہ ہن اے اعلان کر دوے کہ اللہ ذوالجلال نے آسمان تو جھوٹ بولن دی اجازت دے دیتی ہے, اے بات سنن دے باوجود بھی اللہ دی قسم ہے میں پھر بھی زندگی دے اندر کدی جھوٹ نہیں بولاں گا, کدی غلط بیانی نہیں کراں گا. اتنی مینوں نفرت ہے جھوٹ تو. اے نے وہ لوگ جڑے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات را توجہ کرنا. پتہ کی چلیا کہ نبی بھی سچا, پیغمبر دا دین بھی سچا, نبی نو منن والے بھی سچے اور اللہ ذوالجلال بھی سچے. جڑا مالک اعلان کر رہے ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ تو بڑا سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. اور جڑا بندہ اللہ دی طرف کسے غلط بات نو منسوب کر دوے, کسے غلط بات نو منسوب کر دوے. توجہ کرنا ذرا میری بات دے اوپر. مالک کائنات نے اعلان کی فرمایا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اللہ ذوالجلال دا قرآن مالک کائنات نے سورہ نور دے اندر فرمایا اس تو بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے, اس تو بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جڑا اللہ ذوالجلال دی طرف جھوٹ منسوب کردا ہے اور کی کہندا ہے قال اوحی الی, میری طرف بھی وحی اوندی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے اللہ دا قرآن, اے اللہ دا قرآن. مالک کائنات نے فرمایا جڑا وحی نو اپنی طرف منسوب کردا ہے اللہ اکبر کبیرہ یا ایسی چیزاں دے متعلق کہندا ہے جڑا اللہ ذوالجلال نے جو نازل کیتا ہے. فرمایا او لوگ جدوں انہاں دی موت دا وقت آئے گا, موت دا وقت آئے گا, اوتھوں ہی پھر گرفت کیسی شروع ہوئے گی کہ جس وقت فرشتے انہاں دی روح قبض کرن گے. اللہ اکبر. والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم, فرشتے اپنے ہتھاں نو پھیلا کے کہن گے کڈ اپنی جان نو. اللہ اکبر. اپنی روح نو قبض کر.
الیوم تجزون عذاب الہون، اسی دن اللہ ذوالجلال دے عذاب دے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ آئیے صحیح بخاری دی ایک روایت بیان کرنی چاہ رہے ہیں۔ کائنات دے امام نے اپنا خواب بیان کیتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں ایک بندے دے کول پھر جدوں پہنچیا او سیدھا لیٹے آئے، ایک بندہ او دے سر تے کھڑا ہے، او دے ہاتھ دے اندر لوہے دا آکڑا ہے، او دے نال او دے منہ دے اندر پا کے تے او دیاں ایک باچھاں نو کھچ دیندا ہے جڑا گدی تک پہنچ جاندیاں نے، پھر نتھنے دے اندر پا کے اونوں چیر کے رکھ دیندا ہے، او بھی گدی تک پہنچ جاندا ہے، پھر اکھ دے اندر پا کے اونوں کھچ دیندا ہے، او بھی گدی تک پہنچ جاندا ہے۔ ایک پاسے اے عمل کرنے تو بعد اے ہوئی عمل دوسرے پاسے کیتا جاندا ہے، وہ جس وقت اے عمل دوسری طرف شروع ہو جاندا ہے تے پہلا پاسا او دا ٹھیک ہو جاندا ہے، اے عمل او دے نال ہوندا رہندا ہے۔ میں پوچھنا اے کون بندہ ہے، اے کیڑا ظالم ہے جنوں اتنی بڑی سزا دیتی جا رہی ہے؟ مینوں جواب ملدا ہے اللہ دے نبی جی اے او بندہ سی جڑا صبح دے وقت نکلدا سی جھوٹیاں خبراں پھیلاندا سی علاقیاں دے اندر، اللہ اکبر، جڑی دنیا تے پھیل جاندی سی۔ اوے سوشل میڈیا نو استعمال کرنے والوں ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، ڈر جاؤ اللہ ذوالجلال دے کولوں، الزام تراشیاں لگانے والوں، بہتان لگانے والوں، اللہ اکبر، اوے نبوت دے جھوٹے دعوے کرنے والوں، ایک عام بندہ جھوٹی خبر پھیلائے اللہ ذوالجلال دی کتنی ناراضگی ہے، اللہ اکبر۔ تے جڑا بندہ نبوت دا جھوٹا دعویٰ کر دوے، او میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ تے کرو، تسی نبوت دی بات کر دے ہو، اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اوے جھوٹے بندے نو تے اللہ ہدایت نہیں دیندے، نبوت کیویں دے دین گے؟ جھوٹے بندے نو تے اللہ ذوالجلال ہدایت نہیں دیندے۔ پھر اٹھاؤ اس مردے دیاں کتاباں، کدی کہندا ہے میں خدا ہاں، کدی کہندا ہے میں نبی ہاں، کدی کہندا ہے میں مسیح موعود ہاں، کدی کوئی بات کردا ہے، کدی کوئی بات کردا ہے، او انہاں وچوں کوئی نہ کوئی گل تے جھوٹی ہے نا۔ پھر ایک ایہو جا بندہ جڑا نبوت دا اعلان کر رہا ہے، جڑا سیال کوٹ دی عدالت دے اندر منشی دا کم کردا رہا، جدے اوپر پرچہ دائر ہویا، جڑا اپنے باپ دی پینشن لے کے فرار ہو گیا، اللہ اکبر، جڑا کہندا ہے کہ مینوں بات بڑی جلدی بھول جاندی ہے، جڑا دن دے اندر 100 مرتبہ پیشاب کرنے والا، نہ عقل نہ شکل، او بندہ اج نبوت دا دعویٰ کرے اور امت دے اندر ایک بہت بڑا فتنہ بن جائے، اس تو بڑی بد نصیبی کی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے میرے مسلمان بھائیوں میں اس بات دی دعوت دینی چاہ رہے ہیں، ایک وار ضروری ہے، لکھ وار ضروری ہے، ایک وار ضروری ہے، لکھ وار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ اور نعیم صاحب کہندے رہنے ضروری کہہ دے ہو تے چلو نہیں میرے وڑی تھوڑا جا ضروری کہہ دے ہو، وہ تے تگڑے خطیب سن، میں ماڑا جا خطیب ہاں، تے تھوڑا جا ضروری کہہ دے ہو تاکہ بہار آ جائے۔ ایک وار ضروری ہے، لکھ وار ضروری ہے، ختم نبوت دا، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے، کر دے وی اگر کوئی دعویٰ جے نبوت دا، کر دے وی اگر کوئی دعویٰ جے نبوت دا، صدیق جے آئے دو، صدیق جے آئے دو، کردار ضروری ہے، صدیق جے آئے دو، کردار ضروری ہے، دے تن دی علی راوی صدیق نے آکھیا سی، دے تن دی علی راوی صدیق نے آکھیا سی، آقا تو فدا کرنا، آقا تو فدا کرنا، گھر بار ضروری ہے، آقا تو فدا کرنا، گھر بار ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ دونوں ہاتھ چوک کے کہو ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر ضروری ہے تو پھر میں ایک دعوت دے کے جا رہا ہوں۔ آج کل ملک پاکستان کے اندر بڑا افراتفری کا عالم ہے، دنیا سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے، اور وہ لوگ
جو 4 سال 5 سال لوگوں کو ملتے نہیں، آج کل بڑے بے تاب ہیں، بڑے بے قرار ہیں، اسلام آباد کی طرف ان کی نگاہیں ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں نکلو نکلو نکلو۔ کس کے لیے نکلو؟ آئیے، ملک پاکستان میں رش پڑ چکا ہے بازاروں اور گلیوں میں، ابھی لاہور میں پہنچنا ڈبل سفر لگ رہا ہے، ڈبل وقت لگ رہا ہے۔ کیوں کہ کوئی لاہور سے چل کر سیون کی طرف جا رہا ہے، لوگوں کو سواریاں نہیں مل رہی، کوئی وہاں سے چل کر کسی اور جانب جا رہا ہے، اور کوئی جناب سندھ سے چل کر اسلام آباد کا رخ کر رہا ہے، اور کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈی چوک میں میدان سجائیں گے۔ کس لیے؟ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، کوئی کرسی پہ دوبارہ براجمان ہونے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے۔ اور تمہیں ہرس ہے اقتدار کی، تمہیں ہرس ہے اسلام آباد کی، تم چاہتے ہو کرسی کے اوپر بیٹھنا۔ تم نے عمر بن عبدالعزیز کی تاریخ نہیں پڑھی کہ جب ان کو منتخب کیا گیا تھا تو مجمع میں ایک آواز گونجی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دنیا نے جب پلٹ کے دیکھا تو وہ بندہ تھا جو خلیفہ کے لیے منتخب ہو رہا تھا۔ تم کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا حساب اور اللہ ذوالجلال کے دربار میں گرفت کتنی بڑی ہے۔ تم مر رہے ہو، تم بے تاب ہو رہے ہو، اور کوئی اپنے ایمان کو بگاڑنے کے لیے دنیا کو باہر نکال رہا ہے، کوئی عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے ادھر سے ادھر جا رہا ہے۔ آئیے، آج پیغمبر کی ختم نبوت کے جانثار اور کائنات کے امام کے فرما بردار اور تابع دار آپ کو ایک دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہماری بھی دعوت گھر میں بیٹھنے کی نہیں، گھر سے نکلنے کی ہے۔ نکلنا بھی مارچ کے مہینے میں ہے، رخ بھی اسی طرف کرنا ہے جس طرف لوگ نکلیں گے۔ کوئی 25 مارچ کو نکلے گا، کوئی 27 مارچ کو نکلے گا، لیکن میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان دیوانوں کو جو اقتدار کے لیے نہیں، کرسی کے لیے نہیں، جو اللہ ذوالجلال کی توفیق کے ساتھ جب بھی بات کرتے ہیں گلیوں میں کریں، چوکوں میں کریں، چرستوں میں کریں، جماعتوں میں کریں، جماعتوں سے اگر نکال دیے جائیں پھر بھی کریں۔ ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، انشاءاللہ الرحمن۔ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ کسی سیاستدان کی چوکھٹ کے لیے دعوت نہیں دی جائے گی۔ ہم جائیں گے تو آمینہ کے لال کی ختم نبوت کے لیے 31 مارچ کو منی اسٹیڈیم میں آپ اس بات کا عہد کریں کہ اگر کوئی اسلام آباد کے لیے ذلیل ہو سکتا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے ہم بھی آمینہ کے لال کی ختم نبوت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ جاؤ گے انشاءاللہ 31 مارچ نو پیغمبر دی ختم نبوت واسطے نکلو گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور میری آخری بات، اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم علامہ الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے روحانی فرزند ہیں، اور علامہ کے ساتھ نسبت کے دعوے داروں میری اس بات کو سن لو، علامہ احسان اور ان کے ساتھی اقتدار کے لیے نہیں مرے تھے، کرسی کے لیے نہیں مرے تھے، پرمٹوں کے لیے نہیں مرے تھے، سیٹوں کے لیے نہیں مرے تھے، پلاٹوں کے لیے نہیں مرے تھے۔ وہ نکلے تھے ایک سوچ لے کر، ایک نظریہ لے کر، رب کی توحید کے علم کو بلند کرنے کے لیے، پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے۔ آج بیگم کوٹ چوک میں دیکھ لو، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف کون کس کے لیے نکل رہا ہے۔ یہاں یہی مجمع، یہی دیوانے، یہی سفید پوش آپ کو یہ صدا دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نکلو ختم نبوت کے لیے، نہ کسی شریف کے لیے، نہ کسی خان کے لیے، رب کے لیے اور نبی سلطان کے لیے۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ پھر نکلو گے انشاءاللہ۔ یہ ہے ہمارا فرق، اور ان کا فرق فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔